سیاست کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بھی اہم بات کی کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے احتجاجیوں کو پولیس انتظار کرتی رہی، احتجاجی آ ہی نہیں سکے آپ کے؟ بڑے شرم کی بات ہے کہ اگر پولیس انتظار کرتی رہی، یہ جمہوری رویہ ہے، کیوں کرتی رہی؟ ہم کو دہشت گرد تھے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ مطلب کہ ہمارے لیڈر، ان کا مطلب ہے کہ احتجاج کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر گرفتاریاں کس کی ہیں؟ 6 ایم پی ایس کو جو گرفتار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ ریحانہ ڈار کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اور یہاں پر جو پارلیمنٹ میں ایوان بالا میں، یار پراچا صاحب مجھے 25 سال ہو گئے سیاست میں، قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، نیشنل اسمبلی کے گیٹ کے اوپر ایک آفیسر آ کر کہتا ہے کہ میں کسی ایم این اے کو باہر نہیں نکلنے دوں گا، تو میرا خیال ہے کہ ہم سیاستدانوں کو اس مقام پہ ڈوب مر جانا چاہیے اگر یہ عالم ہے۔ اور یہ اسپیکر صاحب کے پاس ہم گئے، ہم نے جا کر یہ بات کی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ احتجاج کامیاب ہوا؟ سر آپ کا نیشنل ٹی وی نے ہمارا احتجاج نہیں دکھایا۔ میں آپ کو شروع ہو جاتا ہوں عمر کوٹ سے۔ عمر کوٹ میں ہمارا احتجاج ہوا، جی ہاں بالکل، جی بالکل، جی مرزا واب صاحب، میں مرزا واب صاحب میرے بھائی ہیں، ان کو شاید علم میں ہو، مجھ سے زیادہ جتنا یہ سن کو جانتے ہیں اس سے زیادہ میں سن کو جانتا ہوں۔ عمر کوٹ، ڈگڑی، ٹنڈو جان محمد، اچھا، جڈو، میرپور خاص، حیدرآباد، کراچی میں بھی ہوا ہے، بالکل ہوا ہے۔ جو پولیس کے ساتھ جو اپنا آمنا سامنا ہوا تو کارکنوں کا ہی ہوا ہے، کس کا ہوا؟ جنوں کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لاہور، کراچی جیسے ابھی ایم کیو ایم کی سیٹیں ہیں، کراچی پچھلی بار آپ کی بہت ساری سیٹیں تھیں، اب دیکھیں اس کے کورسپونڈنگ آپ کا احتجاج کراچی میں ہوا؟ جی ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ ہمارا کراچی میں احتجاج ہوا، پروٹیسٹ ہوا، اور ہماری سوشل میڈیا پہ اگر کہیں تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کی بات کو میں آنر کرتا راج ہوں صاحب، یہ بات نہیں، ہمارے پنجاب میں لوگ نکلے، پشاور میں نکلے، ہر ضلع میں نکلے، ٹھیک ہے جی، یہ بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے 5 اگست کو ایک سالیڈیٹی شو کرنی تھی اپنے لیڈر کے ساتھ، ہم نے پیسفل رہ کر کی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس سالیڈیٹی پہ اگر اتنی تکلیف تھی تو میرے گھر اور میرے ڈیرے پہ 4 دن پہلے پولیس بھیج کر کیوں بند کر دیا گیا؟ کیوں اب میرے کارکنوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی؟ کیوں ان کو ہراساں کیا گیا؟ یار آپ خوفزدہ بھی، مطلب کہ آپ خوفزدہ بھی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، آپ کی گورننس جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ پوائنٹ ٹیکن۔ سر بیرسٹر مرزا وہاب صاحب، یہ ایک طرف تو ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وہ بھی بیرسٹر ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، وہ کہہ گئے کہ ہم جائزہ لیں گے کہ لوگ کیوں باہر نہیں نکلے۔ ادھر سے ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آنریبل ممبر آف دا نیشنل اسمبلی، یہ تو کہہ رہے ہیں کراچی میں بھی احتجاج تھا۔ کراچی میں کتنا بڑا احتجاج آپ کو دیکھنے کو ملا؟ جی بہت بڑا احتجاج تھا، میرے خیال میں 7-8 کروڑ لوگ آ گئے تھے کراچی کے احتجاج میں۔ 7-8 کروڑ لوگ کراچی میں؟ اتنا بڑا احتجاج تھا کہ لندن سے ان کے صاحبزادے بھی کراچی آ گئے تھے اور وہ پروٹیسٹ کو لیڈ کر رہے تھے۔ جج صاحب، آپ بالکل صوبہ سندھ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے جب بھی آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، حقیقت پسند بات کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا میں کسی اینگل سے تصویر کھینچ کے آپ بتا دیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں احتجاج کرنا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ 9 مئی کا ریپیٹیشن ہو۔ آپ قانون کے دائرے میں رہ کے احتجاج کریں گے، ہم بالکل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کریں، لیکن صحیح جو صاف بات ہے یہ کہنا کہ بڑے لوگ تھے، تو وہ میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے۔ جتنا مذائقہ خیز ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ بہت لوگ تھے، اس کا اپروپریٹ جواب یہی تھا کہ پورے سندھ میں 7-8 کروڑ لوگ احتجاج میں نکل گئے تھے، اور قاسم خان صاحب اور سلیمان خان صاحب جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر میں سینیٹر صاحب، جی میں بالکل، مرزا وہاب صاحب کو میں بالکل رپلائی کروں گا۔ بندہ ایک ہی نکل آئے نا تو کافی ہوتا ہے، رجسٹر، ٹھیک ہے نا، رجسٹرڈ ہو جاتا ہے۔ آپ 7-8 کروڑ ڈرتے مارے کیوں کر رہے ہیں؟
تھوڑے دن پہلے آپ کے خلاف ایک سندھ میں کمپین ہوئی تھی یہ نہروں والے معاملے پر، اور آپ لوگوں کی سانسیں بند ہوئی تھی، پوری سندھ میں یو ٹرن مارا اتنا بڑا آپ لوگوں نے، اور جو سندھ نیشنلسٹ ہیں آپ لوگوں نے گھٹنے پکڑ کے اپنی جان چڑھائی ہے. نہیں یہ تو پیپلز پارٹی نے نہریں بند کروا دی سر جی، بعد میں ہمیں پتہ ہے کیوں کرائی ہیں یہ. جس وقت کرائی ہیں نا، آپ کا جواب لیتا ہوں، میں نے ان کی بات کو انٹرپٹ نہیں کیا تھا، میں نے ان کی بات کو. اور دوسری بات مرزا وہاب صاحب، یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے. ہمارا حوصلہ بلند تھا تو ڈی چوک کے پاس آپ کا لیڈر کھڑے ہو کر جب جس وقت سلپ آف ٹنگ ہوئی تھی، کانپیں ٹانگ رہی ہیں، تو یہاں ڈی چوک پہ کہا تھا، کہیں اور نہیں کہا تھا. ہمارے حوصلے جمع تھے. ہم نے آپ کو آپ کراچی سے نواب شاہ سے سکر اور گھومتے گھماتے ملتان سے یہاں تک کر آئے تھے. آپ کو کسی نے روکا نہیں تھا. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پولیس گھر بھیج کر آپ نے کیسے عمر کوٹ پر جو ہمارے ٹکٹ ہولڈر عمر کوٹ میں نکلے، اپنا وہ جو نان مسلم ہے، مجھے معافی چاہتا ہوں، مجھے ان کا نام ذہن سے اسکپ کر گیا ہے، وہاں پر پولیس چاند صاحب نہیں ان کا وہ ملی چاند صاحب، ہاں جی ٹھیک ہے جی، ان کی جو ریلی نکلی ہے تو کیوں آپ لوگوں نے پولیس بھیجی؟ جواب لے لیتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے حوصلے کی بات وہ صاحب کر رہے ہیں یا کنسسٹنسی کی بات وہ صاحب کر رہے ہیں جو 2002 میں پرویز مشرف کی کنگز پارٹی میں تھے، 2013 میں وہ نون لیگ میں تھے، 2018 میں وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. وہ کنسسٹنسی کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ لوگوں نے بھی گریبان پکڑنا تھا، سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا. اب بھی جواب لے لیں. ابھی سن لینا سر. جی میں جواب دوں گا آپ کو، میں جواب دوں گا. وہ سر چھوڑ دیجئے، 20 سال میں جس نے اپنی سیاسی سمت کو ایک جگہ نہیں رکھا اور وہ گھومتا پھرتا رہا، وہ ہمیں پلیز ان چیزوں کا درس نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پابندے ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل رہے. بی بی صاحبہ ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، ان کو آپ نے جیل میں رکھا، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا. بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی دے دی. بیگم نصرت بھٹو کو آپ نے مارا پیٹا. ہم نے کبھی 9 مئی والی حرکت نہیں کی. ہم نے ہمیشہ ریاست کا ساتھ دیا، پاکستان کا ساتھ دیا. ہم نے کبھی پاکستان مخالف بات نہیں کی. خدا را ایک شخص کی خاطر پورے ملک کو بھیٹ نہ چڑھائے.